اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی فعل کے مختلف ابواب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے میں یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، اور اس میں ہم باب تفعیل کی جو خصوصیات ہیں ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تھوڑی سی پہلے بیک گراؤنڈ کہ عربی زبان کے الفاظ مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلنے والا کوئی بھی بول ہو تو اس کو عام طور پہ لفظ کہا جاتا ہے، اور لفظ بے معنی بھی ہو سکتا ہے اور با معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی با معنی بول منہ سے نکلتا ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ اگر ایک اکیلا کلمہ ہو تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ اور ایک اکیلے کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں: اسم، جو کسی شخص، چیز، جگہ یا صفت یا کام کا نام ہوتا ہے، اور فعل، جو کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کرتا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، جبکہ فعل میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ماضی یا حال یا مستقبل۔ حرف مفہوم دینے کے لیے اسم اور فعل کا محتاج ہوتا ہے، اکیلا مکمل مفہوم نہیں دیتا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ کلمات ہوں تو ان کو مرکب کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مرکب ناقص، ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، مثلا نیک لڑکا۔ تو مرکب کی آگے مختلف قسمیں ہوتی ہیں، جیسے مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ۔ اور مرکب تام، جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، یہ دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ایسا مرکب ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہو جاتی ہے، مثلا لڑکا نیک ہے۔ تو فعل جو ہے یہ بنیادی طور پہ کلمے کی ایک قسم ہے۔ کسی بھی عربی کے فعل کا مکمل مفہوم جاننے کے لیے سب سے ضروری ہوتا ہے پہلے کہ اس کا مادہ کیا ہے یہ جانا جائے، یعنی اس کی روٹ کیا ہے یا اس کا مصدر کیا ہے، وہ کہاں سے وہ فعل نکلا ہے۔ کیونکہ کسی بھی فعل کا جو معنی ہے وہ سب سے پہلے جس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہوتی ہے اس کا مادہ یا روٹ یا مصدر۔ دوسری چیز جس کے اوپر کسی فعل کا معنی کا انحصار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا باب، جس کو ہم آج تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز ہوتا ہے کہ اس فعل کا صیغہ کیا ہے۔ جیسے صیغہ کی مثال یہ ہے کہ اگر فعل ماضی کی گردان دیکھی جائے تو اس کی ایک مثال ہے: قالا، اس ایک مرد نے کہا، قالا، ان دو مردوں نے کہا، قالو، ان سب مردوں نے کہا، قالت، اس ایک عورت نے کہا، قالتا، ان دو عورتوں نے کہا، قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، قلتا، تم ایک مرد نے کہا، قلتما، تم دو مردوں نے کہا، قلتم، تم سب مردوں نے کہا، قلتی، تم ایک عورت نے کہا، قلتما، تم دو عورتوں نے کہا، قلتن، تم سب عورتوں نے کہا، قلتو، میں نے کہا، قلنا، ہم نے کہا۔ اب دیکھا جائے تو یہ جو مختلف صیغے ہیں ان میں فعل ماضی کے اگر مختلف صیغے ہم دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل جو ہے یہ واحد کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا فاعل واحد ہے، یا تثنیہ یعنی دو ہیں، یا دو سے زیادہ ہیں یعنی جمع ہیں، یا فاعل جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسی طریقے سے اگر فعل مضارع دیکھا جائے جو کہ حال اور مستقبل کا زمانہ بتاتا ہے تو اس میں بھی مختلف صیغے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر فعل امر کو دیکھا جائے تو اس کے بھی مختلف صیغے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ہے کہ عربی فعل کے مختلف ابواب کیا ہیں۔ تو جو ایک فعل ہوتا ہے اپنی اصل شکل میں وہ عام طور پہ اس کے تین حرف ہوتے ہیں، اور تین حرفی فعل کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد۔ مثال کے طور پہ ثلاثی مجرد کی مثال ہے ماضی کے فعل کی کہ فعلا، اس نے کیا، مضارع ہے یفعلو، وہ کرتا ہے، اس سے اس میں فاعل ہے فاعلن یعنی کرنے والا، اس میں مفعول مفعولن یعنی جس پر کام کیا گیا، اور مصدر اس سے فعلن بھی ہے فعالن بھی ہے فعلن بھی ہے۔ یہ ہے ثلاثی مجرد۔ اب یہ جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے
3 حرفی فعل، اس کے بھی مختلف ابواب ہوتے ہیں اور ہر باب کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے جس سے میں بعض اوقات معنی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. لیکن ثلاثی مجرد کے جو مختلف ابواب ہیں وہ بھی ہمارا تفصیلی موضوع نہیں ہے، اس کو ہم دیکھیں گے کسی اور لیکچر میں. مختصر طور پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کے 6 ابواب ہوتے ہیں. پہلا باب ناصرہ، اس سے ماضی ہوتا ہے ناصرہ، مضارع ینصرو اور امر ہوتا ہے انصر. دوسرا باب ہوتا ہے ضربہ، مضارع یضربو اور امر اضرب. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو درمیان والا کلمہ ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے، کبھی کبھی زیر آ رہی ہے. فاتحہ، یفتح، افتح یہ تیسرا باب ہے. سامع یسمع اسمع یہ چوتھا باب ہے. کاروما یکروم اکرم یہ پانچواں باب ہے. اور حسبہ یحسب احسب یہ چھٹا باب ہے. اب کاروما میں جیسے درمیان میں پیش ہے تو اس پیش والے جو فعل ہوتے ہیں ان میں بھی کچھ خاص معنی پایا جاتا ہے، یہ ہم کسی اور لیکچر میں دیکھیں گے. اور جس میں زیر آتی ہے درمیان والے کلمے میں اس میں معنی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. آج ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے ثلاثی مزید کے مختلف ابواب. تو یہ جو فعل ماضی ہے ثلاثی مجرد کا فعلہ، اس میں جب عین کے کلمے کو ڈبل کر دیا جائے تو بن جاتا ہے فعلہ. تو فعلہ میں جو عین کے اوپر شد ہے یہ اثر میں ظاہر کرتی ہے کہ ہاں 2 دفعہ عین استعمال ہوئی ہے. تو یہ ہو گیا ثلاثی مزید. تو یہ ثلاثی مزید کا باب تفعیل ہے. تو ثلاثی مزید کا باب تفعیل ہے فعلہ، جس سے مضارع ہے یفعل اور اس سے فاعل ہوتا ہے مفعل اور مفعول ہوتا ہے مفعل اور مصدر تفعیل بھی ہوتا ہے اور تفعیلۃ بھی ہوتا ہے. تو یہ جو باب تفعیل ہے اس کے جو مصدر ہیں وہ تفعیل بھی ہے اور تفعیلہ بھی ہے. اچھا، اسی طرح فعلہ کے بعد فعلہ، فعلہ کے بعد ہے تیسرا فاعلہ، فا کے بعد آگے الف آ گئی ہے. اس کے بعد ہے افعلہ، پھر تفعلہ، پھر تفاعلہ، پھر انفعلہ، پھر افتعلہ، افعلہ اور استفعلہ. یہ وہ ابواب ہیں جو کہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ ابواب ہیں لیکن وہ کم استعمال ہوتے ہیں ثلاثی مزید کے جو ابواب ہیں ان میں سے. آج کا جو لیکچر ہے وہ صرف فوکس کرتا ہے باب تفعیل پہ کہ باب تفعیل کی کیا خصوصیات ہیں. جب کوئی فعل اس باب میں آتا ہے تو معنی پہ اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یہ ہمارا آج کا مین موضوع ہے. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں صرف خصوصیات باب تفعیل کی. تو باب تفعیل کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ ہے جس کو کہا جاتا ہے تعدیہ یا انگلش میں ٹرانزٹیوٹی. یعنی یہ جو خصوصیت ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ فعل لازم کو مفعول کا محتاج بنا دینا یا فعل متعدی کو مزید مفعول کا محتاج بنا دینا. فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے طاہرہ یا طاہورہ کا معنی ہوتا ہے وہ پاک و صاف ہوا یا پاک و صاف تھا. تو وہ خود پاک و صاف تھا یا خود پاک و صاف ہوا. اس فعل کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں فعل لازم. تو طاہرہ یا طاہورہ یہ فعل لازم ہے. اس سے جب باب تفعیل بنتا ہے طہارہ، ہا کے اوپر شاد ہے تو طہارہ، تو اب اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے مفعول کی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ فعل لازم کو مفعول کا محتاج بنا دیا ہے باب تفعیل نے. تو طہارہ اس نے پاک صاف کیا اسے. تو طہارہ اس نے پاک صاف کیا، یہ مفعول ہے، اسے تو کوئی اور ہے، یعنی پاک صاف کرنے والا کو اور ہے، جس کو پاک صاف کیا جا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. تو طاہورہ جو فعل لازم تھا وہ فعل متعدی بن گیا، یعنی اب مفعول کی ضرورت پڑ گئی. طاہرہ وہ پاک صاف ہوا خود، طہرہ اس نے پاک صاف کیا اسے کسی دوسرے کو. اسی طرح قادمہ وہ آگے ہوا یا آگے بڑھا، خود آگے بڑھا، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. قدمہ
اس نے آگے کیا یا آگے بڑھایا یا آگے بھیجا، ہو اسے یعنی کسی چیز کو، کسی دوسری چیز کو، کسی مفعول کو آگے بڑھایا یا آگے بھیجا یا آگے کیا۔ بانا وہ واضح ہوا، بیانا اس نے واضح کیا، ہو اسے کسی چیز کو واضح کیا، تو کسی مفعول کو فاعل نے واضح کیا، تو باب تفعیل میں جا کے یہ فعل لازم جو ہے فعل متعدی بن گیا۔ زکا وہ پاکیزہ ہوا یا اس نے نشو و نما پائی، زکا اس نے پاکیزہ کیا یا اس نے نشو و نما کی، کس کی؟ ہا اس کی، مثلا نفس کی اس نے نشو و نما کی یا اس کا تزکیہ کیا۔ قد افلح من زکاہا یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے اس کا تزکیہ کیا، یعنی نفس کا تزکیہ کیا۔ ہاک ضمیر جو ہے وہ نفس کے لیے اس آیت میں آئی ہے۔ تو پہلا جو معنی ہو گیا یہ باب تفعیل کا، یا جو اس کا اثر ہو گیا، وہ یہ کہ فعل لازم فعل متعدی بن گیا۔ فعل لازم میں مفعول کی ضرورت نہیں تھی اور فعل متعدی میں جو ہے وہ مفعول کی ضرورت پڑ گئی۔ اچھا، اب اگر جو فعل ثلاثی مجرد ہے پہلی حالت میں، اگر وہ خود پہلے سے ہی متعدی ہو، یعنی اس کے ساتھ ایک مفعول ہو، تو پھر یہ باب تفعیل میں جا کے ایک کی بجائے پھر دو مفعول کا وہ تقاضا کرتا ہے۔ جیسے ذاکرہ ہو کا مطلب ہے اس نے یاد کیا اسے، تو ذاکرہ ہو میں ایک مفعول موجود ہے، ذاکرہ اس نے یاد کیا، ہو اسے، ایک مفعول یہاں موجود ہے، تو یعنی پہلے سے ہی یہ ذاکرہ جو ہے یہ فعل متعدی ہے۔ اب یہ ذکرہ جب ہوگا تو اب اس کے دو مفعول لگیں گے، ذکرہ ماجدن قصتہ، ذکرہ ماجدن اس نے یاد کرایا ماجد کو، تو پہلا مفعول ہو گیا ماجد، قصتہ اس کا قصہ، دوسرا مفعول ہو گیا اس کا قصہ، تو ذکرہ ماجدن قصتہ اس نے یاد کرایا ماجد کو اس کا قصہ، تو ذکرہ کے ساتھ دو مفعول آئے ہیں، ذکرہ کے ساتھ ایک مفعول آیا تھا۔ تو اگر فعل ثلاثی مجرد پہلے سے لازم ہو، یعنی اس میں کوئی مفعول نہ ہو، تو باب تفعیل میں جا کے اس کو مفعول چاہیے ہوتا ہے، یہ ایک خصوصیت ہے۔ دوسرا، اگر پہلے سے ہی ایک مفعول لگتا ہو فعل ثلاثی مجرد میں، تو متعدی میں جا کے جو باب تفعیل میں جا کے اس کو پھر دو مفعول لگیں گے، جیسے ذاکرہ ہو سے ذکرہ۔ تو یہ تعدیت یا یہ جو ٹرانزٹیوٹی ہے، یہ ایک خصوصیت ہے باب تفعیل کی۔ ضروری نہیں کہ باب تفعیل کی جتنی خصوصیات ہیں کہ ساری کی ساری ایک ہی دفعہ آ جائیں، کسی میں کوئی ایک خصوصیت آئے گی، کسی فعل میں کوئی دوسری خصوصیت آئے گی، کسی میں تیسری خصوصیت آئے گی۔ دوسری جو خصوصیت ہے باب تفعیل کی وہ ہے پازیٹیو یا فیکٹیو۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، جیسے ضعوفہ جو ہے یہ ہے فعل ثلاثی مجرد اصل حالت میں کہ وہ کمزور تھا یا کمزور ہوا، he was weak یا he became weak۔ تو باب تفعیل میں جب ضعفہ ہوا تو اس کا معنی ہوگا اس نے کمزور کیا، he made someone weak یا something weak، he caused someone or something to be weak، اور he weakened۔ تو کازیٹیو مفہوم آ گیا باب تفعیل میں جا کے، کسی دوسرے کو ایسا بنایا، اس نے دوسرے کو کمزور بنایا، ضعوفہ وہ خود کمزور تھا یا کمزور ہوا، اور ضعفہ اس نے دوسرے کو کمزور بنایا یا کمزور کیا، یا اس میں کمزوری کاز کی۔ اسی طریقے سے کاروما جو ہے وہ صاحب کرم ہوا یا صاحب عزت ہوا، یہ تو اصل حالت ہو گئی۔ کرما اس نے کسی دوسرے کو صاحب کرم بنایا، کاز کیا یا بنایا کسی کو۔ عالمہ وہ صاحب علم ہوا، اس نے جانا، وہ علم والا بنا خود، اور علامہ اس نے صاحب علم بنایا کسی کو، اس نے سکھایا کسی کو، اس نے علم دیا کسی کو، اس نے کسی کو علم والا بنایا۔ He caused someone to know، یا he taught someone اور he made someone to know، تو کسی دوسرے کو علم دیا، کازیٹیو آ گئی سینس۔ اس طریقے سے کاتبہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اس نے لکھا، اور اس سے جب کتبہ بنا تو اس کا معنی ہو گیا اس نے لکھوایا کسی دوسرے سے۔
یا اس نے کسی دوسرے کو لکھنا سکھایا. یہ دونوں معنی ہوتے ہیں کتبہ کے، لکھوانا بھی اور لکھنا سکھانا بھی. تو یہ جو کازیٹیو سینس ہے یہ ہو گئی دوسری سینس، یا فیکٹیو سینس ہے یہ دوسری سینس ہو گئی جس میں باب تفعیل استعمال ہوتا ہے. تیسری خصوصیت ہے باب تفعیل کی مبالغے کی یا تکثیر کی، یعنی انٹینسونیس یا ایکسٹینسونیس. اب یہ جو ایکسٹینسونیس یا انٹینسونیس ہے یہ فعل میں بھی ہو سکتی ہے، فاعل میں بھی ہو سکتی ہے، مفعول میں بھی ہو سکتی ہے. مبالغہ یا تکثیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کیفیت یا مقدار یا تعداد یا تکرار کی زیادتی. یعنی انٹینسونیس ان کوالٹی بھی ہو سکتی ہے، انٹینسونیس کوانٹٹی میں بھی ہو سکتی ہے، نمبر میں بھی ہو سکتی ہے، فریکوینسی میں بھی ہو سکتی ہے. یہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فعل میں انٹینسٹی کی مثال ہے. جیسے ضربہ فعل ثلاثی مجرد ہے، اس کا معنی ہے اس نے مارا، ہی بیٹ. جب اسے ضربہ بنا تو اس کا معنی ہوگا اس نے خوب مارا، ہی بیٹ وائلنٹلی. تو یعنی مارنا جو فعل ہے اس میں شدت آ گئی، اس نے شدت سے مارا. تو فعل میں یہاں مبالغہ ہے، مارنے کے عمل میں مبالغہ ہے، خوب مارا. قاتل اس نے قتل کیا، ہی کلڈ. اور قتل اس نے بری طرح سے، بڑی بے دردی سے، شدت سے قتل کیا، ہی کلڈ وائلنٹلی. تو قتل کرنے کا جو عمل ہے یا فعل ہے اس میں شدت ہے. اس طریقے سے سارا حل امر، اس نے معاملہ ظاہر کر دیا یا واضح کر دیا. تو سرہ حل امر اس نے معاملہ خوب واضح کر دیا یا اچھی طرح واضح کر دیا. تو جو وضاحت کا عمل ہے یا فعل ہے اس میں شدت آ گئی، مبالغہ آ گیا. تو یہ مبالغہ یا تکثیر کی مثال ہے فعل میں، عمل میں. بعض اوقات یہ جو باب تفعیل ہے یہ مبالغہ یا تکثیر ظاہر کرتا ہے فاعل میں. جیسے ماتا کا معنی ہے وہ مر گیا. ماتا اصل میں ماواتا تھا، اس کا ماتا ہے میم واو اور تا، تو بولنے میں اس کو ماتا کہا جاتا ہے. ماتا وہ مر گیا. اور موت المالو مویشی جانور بہت زیادہ تعداد میں مر گئے. اب یہاں جو مر رہے ہیں وہ مویشی ہے، تو مویشی ہے فائل. تو فائل میں زیادتی ہے یہاں، یا فائل میں مبالغہ ہے کہ the cattle died in great number. تو یہ مثال ہے باب تفعیل کی جس میں مبالغے کا اظہار ہو رہا ہے فائل میں. مبالغہ یا تکثیر جو ہے یہ مفعول میں بھی ہو سکتی ہے، جس کی مثال ہے جیسے اگر فعل ثلاثی مجرد ہو، قاطع اس نے کاٹا، he cut something. تو اس سے جب قطع بنتا ہے باب تفعیل تو اس کا مطلب اس نے کسی چیز کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی وہ جو مفعول تھا، جس چیز کو کاٹا وہ مفعول تھی، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو مفعول میں تکثیر ہے. he cut something into pieces, multiple pieces. تو جو مفعول تھا جس چیز کو کاٹا اس میں تکثیر آ گئی، اس میں مبالغہ آ گیا. کاسرا اس نے توڑا، he broke something. کسرا اس نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو یعنی جس چیز کو توڑا مفعول، اس کے بہت زیادہ پیسز ہو گئے، تو اس میں مبالغہ آ گیا. قاتلا اس نے قتل کیا، he killed. قتلا اس نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، he massacred. تو قتلا جو ہے اس میں یہ جو فارم ہے یہ مفعول میں تکثیر کو بھی ظاہر کر سکتی ہے اور یہ فعل میں تکثیر کو بھی ظاہر کر سکتی ہے. جیسے اس نے بڑی بے دردی سے قتل کیا، یہ بھی قتلا کا معنی ہے. اس نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، یہ ہی massacred. یعنی مفعول میں مبالغہ ہے تو مفعول میں مبالغہ بھی قتلا سے ظاہر ہو سکتا ہے اور فعل میں مبالغہ بھی قتلا سے ظاہر ہو سکتا ہے. تو یہ جو مختلف طرح کے معنی ہیں، یہ ایک سے زیادہ جو معنی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں کسی ایک فعل میں. تو وہ تعین کیا جائے گا سیاق و سباق کے اعتبار سے کہ کون سا مفہوم جو ہے وہ زیادہ فٹ ان بیٹھتا ہے. یہ جو تکثیر ہے یہ یا ایکسٹینسونیس ہے، یہ وقت یا عرصے میں بھی ہو سکتی ہے. جیسے جالا جو اصل میں جاوالا تھا جس کا معنی ہوتا ہے وہ گھوما پھرا، اس سے جب باب تفعیل ہوگا جب والا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دیر تک یا لمبے عرصے تک گھوما پھرا. تو اس میں تکثیر آ رہی ہے لیکن ٹائم میں تکثیر آ رہی ہے. تو یہ تکثیر جو ہے
یہ کوانٹٹی میں بھی ہو سکتی ہے، کوالٹی میں بھی ہو سکتی ہے، فعل میں بھی، فاعل میں بھی، مفعول میں بھی، اور یہ تکثیر جو ہے یہ ٹائم کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر تک یا بہت زیادہ عرصے تک گھوما پھرا، تو جو فعل ہے اس میں اس کے ٹائم میں تکثیر آ گئی۔ یہ جو تکثیر ہے یہ تعداد میں بھی ہو سکتی ہے، نیومیریکلی یہ ایکسٹینسونیس بھی ہو سکتی ہے، جیسے فارقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے ایک چیز کو دوسری سے الگ کر دیا، ہی سیپریٹڈ، تو جب اسے فرقہ بنے گا تو اس کا مطلب اس نے کئی یا بہت زیادہ حصوں میں بانٹ دیا یا الگ الگ کر دیا یا منتشر کر دیا، تو تعداد میں یہاں تکثیر آ گئی۔ He separated something into several parts or portions or groups اور he dispersed اور disunited، یا یہ فرقہ جو ہے یہاں پازیٹیو سینس میں بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ he caused to be separated اور divided، وہ فرق کی یا سیپریشن کی وجہ بنا، یا اس نے سیپریشن کاز کی، ڈس یونٹی کاز کی، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا معنی پازیٹیو سینس بھی پاسبل ہے اس میں۔ تکثیر جو ہے یہ تکرار یا فریکوینسی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ریپیٹڈلی ایٹریٹو کوئی چیز ہو یا فریکوینٹیو ہو تو اس کو بھی بعض کا باب تفعیل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، جیسے طافا کا معنی ہے اس نے طواف کیا، ہی وینٹ راؤنڈ، اور طوفا کا معنی ہوگا اس نے بار بار طواف کیا، یعنی فریکوینسی اس کی زیادہ تھی، بار بار طواف کیا۔ زیادہ طواف کیا بھی اس کا معنی بھی ہو سکتا ہے، دیر تک طواف کیا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ تو ہی وینٹ راؤنڈ ریپیٹڈلی بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے، آفن بھی ہو سکتا ہے، اور مچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے یہاں مثالیں الگ الگ دی ہیں تاکہ سمجھ آ جائے، ادروائز یہ جو تکثیر ہے یا مبالغہ ہے اس کی مختلف نوعیتیں ہو سکتی ہیں جو کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے جس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مبالغے کی مختلف قسمیں ہو گئیں کہ مبالغے کا معنی باب تفعیل میں پایا جاتا ہے۔ ایک اور مفہوم ہوتا ہے باب تفعیل میں، وہ ہوتا ہے تدریج کا، تادیہ کے ساتھ ساتھ تدریج کا بھی مفہوم آتا ہے، یعنی کوئی چیز سٹیپس میں ہو، درجہ بدرجہ، ایک دم نہ ہو، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ جیسے نازلہ کا مطلب وہ اترا، نزل اللہ اللہ نے بتدریج اتارا، اللہ نے اتارا، تو نزلہ میں تادیت بھی ہے کہ اس نے اتارا، اللہ نے اتارا کسی چیز کو، اور اس میں تدریج کا پہلو بھی ہے کہ اس نے بتدریج اتارا، کیونکہ اتارنے کے لیے ایک اور باب بھی استعمال ہوتا ہے، انزلہ، باب افعال، تو انزلہ میں ضروری نہیں تدریج ہو، اس میں تدریج کا کوئی ظہور نہیں ہوتا، وہ تادیہ کا صرف مفہوم دیتا ہے انزلہ، لیکن نزلہ میں تادیہ کے ساتھ ساتھ تدریج بھی ہے جو کہ انزلہ میں نہیں ہے۔ انزلہ میں صرف تادیہ ہے کہ اس نے اتارا، لیکن نزلہ میں تادیہ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ تدریج بھی ہے کہ اس نے بتدریج نازل کیا یا اتارا، سٹیپس میں کیا، ایک دم نہیں اتارا۔ ایک اور معنی جو باب تفعیل میں پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سیرورت، یعنی فاعل کا صاحب ماخذ ہونا، یعنی فاعل جو ہے فکرے کا اس میں روٹ کا معنی آ جائے، روٹ جو ہے اس کا وہ اس کی پوزیشن آ جائے۔ جیسے اگر روٹ یا ماخذ ہو نورن، نورن کہتے ہیں شگوفے کو یا سفید کلی کو، تو اس ماخذ یہ جو روٹ ہے نورن، اس سے اگر فعل بنے نوارا، تو نوارا شجرو کا معنی ہوتا ہے درخت شگوفہ دار ہو گیا، یعنی درخت صاحب شگوفہ ہو گیا، کلیوں والا ہو گیا، درخت کو کلیاں لگ گئیں، تو جو فاعل ہے اس میں وہ ہے شجر، اور اس میں مواخذ آ گیا ہے یعنی نور آ گئی ہیں، درخت میں کلیاں آ گئی ہیں، درخت جو ہے صاحب ماخذ ہو گیا ہے، درخت فاعل ہے تو ماخذ تھا نورن، تو نوارا شجر، شجر شگوفہ دار ہو گیا، فاعل کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں پیش ہوتی ہے نوارا شجرو، کہ شجر شگوفہ دار یا کلی والا ہو گیا، اس کو شگوفے لگ گئے یا سفید کلیاں لگ گئیں۔ ایک معنی تسییر بھی ہوتا ہے، یعنی فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ بنا دینا۔ پچھلی مثال میں تھا کہ فاعل خود جو ہے وہ صاحب ماخذ بن گیا،
اس مثال میں ہے کہ فاعل نے مفعول کو صاحب ماخذ بنا دیا. جیسے فارحن خوشی کو کہتے ہیں، یہ ماخذ اگر سمجھا جائے خوشی کو، جیسے فعل ماضی ہوتا ہے فارحہ وہ خوش ہوا، خود خوش ہوا، تو فرحتہ کا معنی ہوتا ہے میں نے اس کو خوشی والا بنا دیا. فرحتہ میں نے خوشی والا بنا دیا ہوں اسے. تو اس میں فاعل جو ہے وہ ہے واحد متکلم میں، اور مفعول ہے وہ، اور مفعول کو فرحت والا بنا دیا ہے. تو فاعل نے مفعول کو فرحت والا بنا دیا، یعنی صاحب ماخذ بنا دیا. یہ پازیٹیو سینس بھی ہو سکتی ہے، میں نے اس کو خوش کیا، I made him possessed of joy، یا I made him happy، یا I caused him to be happy. اس طریقے سے واتارن کہتے ہیں کمان کی تار کو یا تانت کو، جو تیر کمان والی کمان ہوتی ہے اس میں جو تار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واتارو. تو وتر القوس کا مطلب ہوتا ہے اس نے کمان کو، یعنی جو وتر تھی اس کو نے کمان کو وتر یعنی سٹرنگ لگا دی. کمان جو ہے یہ ہے مفعول، کوسا سین کے اوپر زبر ہے، تو جب آخر میں زبر ہو تو یہ مفعول کی نشانی ہوتی ہے، اور اگر پیش ہو تو یہ فاعل کی نشانی ہوتی ہے. وتر القوس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے قوس کو یعنی کمان کو وتر والا بنا دیا. وتر ہے ماخذ اور قوس ہے مفعول، تو مفعول کو صاحب ماخذ بنا دیا. اس طریقے سے جلد اگر ماخذ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کتاب کی جلد یا کھال، جانور کی جلد یا کھال. تو جلد الکتاب کا مطلب ہوتا ہے اس نے کتاب پر جلد چڑھائی، یعنی کتاب کو جلد والا بنا دیا، جلد والی کتاب بنا دیا، کتاب کے اوپر جلد لگا دی، کتاب کو صاحب ماخذ بنا دیا. ماخذ کیا ہے؟ جلد، اور جلدہ اس نے کتاب کو جلد والا بنا دیا، کتاب کے اوپر جلد چڑھا دی. ایک اور جو مفہوم ہوتا ہے باب تفعیل میں وہ ہوتا ہے تحویل کا مفہوم، کہ کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا، یعنی ماخذ ہی بنا دینا یا ماخذ کی مثل بنا دینا. جیسے اگر ماخذ ہو نصرانی، نصرانی، تو نصرتہ کا معنی ہوگا میں نے اس کو نصرانی بنا دیا. اگر ماخذ ہو عبد جس کا معنی ہوتا ہے غلام یا محکوم، تو عبدہ اس کا معنی ہوتا ہے اس نے اسے غلام یا محکوم بنا دیا، یعنی اسے عبد بنا دیا، ماخذ ہی بنا دیا. ماخذ ہے عبد. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ان ابتا بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام محکوم بنا رکھا ہے. تو کسی چیز کو یا کسی کو ماخذ ہی بنا دینا یا مثل ماخذ بنا دینا. تو ماخذ اگر عبد ہو تو عبدا کا معنی ہوگا کہ کسی کو عبد بنا دینا، یعنی ماخذ عبد ہے تو عبد بنا دینا. یہ ہو گیا تحویل. اگلی جو ایپلیکیشن ہے باب تفعیل کی وہ ہے تشبہ بماخذ، یعنی ماخذ کے مثل ہونا، اس کے مشابہ ہونا. جیسے قوس اگر ماخذ ہو جس کا معنی ہوتا ہے کمان، تو قوسا مسعود کا مطلب ہوگا کہ مسعود جو ہے وہ کمان کی طرح ہو گیا، یعنی اس کی کمر جھک کر کمان کی طرح ہو گئی. تو مسعود جو ہے وہ قوس کی طرح ہو گیا. قوس ہے ماخذ یا روٹ، تو روٹ کی طرح ہو گیا مسعود. روٹ ہے قوس، کمان کی طرح، مسعود کمان کی طرح ہو گیا. تو قوسا کسی کو قوس کی طرح بنا دینا، اس نے قوس کی طرح بنا دیا. قوسا مسعود، مسعود جو یہاں فاعل ہے تو یہاں معنی ہوگا مسعود جو ہے وہ قوس کی طرح بن گیا، ہو گیا، کمان کی طرح ہو گیا، یعنی اس کی کمر جو ہے وہ ٹیڑھی ہو گئی، آگے جھک گئی، ایسے لگا کہ وہ کمان بن گیا ہے. تو مسعود ان کے اینڈ پہ پیش آ رہی ہے تو اس کا مطلب مسعود یہاں فاعل ہے. تو مسعود جو ہے وہ جھکاؤ میں کمان کی طرح ہو گیا. ایک اور مفہوم جو باب تفعیل میں پایا جاتا ہے وہ ہے سلب یا ازالے کا، یعنی ڈپرائیونگ
depriving of یا removing اور separating someone from the root, کسی سے روٹ کو دور کر دینا، جو ماخذ یا روٹ ہو اس کو دور کر دینا. جیسے مارازن یا مرزن کہتے ہیں بیماری کو یا مرض کو، تو مرض کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے پھر مرزا آ گیا. مرزا ہو، اس نے اس کا مرض دور کر دیا، یعنی مرض ہے ماخذ روٹ، تو مرزا اس نے مرض دور کر دیا، ہو اس کا یا اس سے، مرزا ہو اس نے اس کا مرض دور کر دیا. تو انڈائریکٹلی جب کسی کی تیمارداری کرتے ہیں تو اس سے بھی، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مرزا ہو اس نے اس کی تیمارداری کی، یا اس نے اس کا دوا دارو کیا، اس کی میڈیکیشن کی. تو وہ سارا کچھ مرض کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماخذ کو دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ازالہ کرنے کے معنی میں. تیمارداری سے مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے، دوا دارو سے مرض کا ازالہ ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہے یہ مرزا ہو کا معنی ہوا کہ اس نے اس کا مرض دور کیا، یا اس کی تیمارداری کی، یا اس کا دوا دارو کیا، یا اس کی مرض کا ازالہ کیا، یا مرض بالکل ختم کر دیا. قراد کہتے ہیں چچڑی کو، جو کہ چھوٹی چھوٹی سی کیڑے نما چیز ہوتی ہے. اور کرد البعیر کہتے ہیں کہ اس نے اونٹ سے چچڑی یا قراد کو دور کر دیا، چچڑیاں اتار دی، اس سے اس کی نجات کروا دی. تو قراد ماخذ ہوا، ماخذ کو ریموو کر دیا بعیر سے، اونٹ سے. جاربن کہتے ہیں خارش کو، اور جرب اللہ البعیر کا معنی ہوا اللہ نے اونٹ کی خارش یعنی جرب کو دور کر دیا. جلد کا معنی کھال بھی ہوتا ہے، اور جلد الذبیحہ کا معنی ہے اس نے ذبیحہ کی جلد یا کھال اتار دی. اچھا، یہ ماخذ کو اٹیچ کرنا بھی معنی ہوتا ہے، ماخذ کو دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے باب تفعیل. جیسے جلد الکتاب کا معنی تھا کہ اس نے کتاب کے اوپر جلد لگائی، اٹیچ کی، اور جلد الذبیحہ کا معنی ہو گیا کہ اس نے ذبیحہ سے جلد یا کھال اتاری. تو ماخذ لگانے کے لیے بھی باب تفعیل آ رہا ہے، اور ماخذ کو اتارنے کے لیے بھی باب تفعیل آ رہا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ جیسے آپ کو سباق کے اعتبار سے پھر تعین کیا جاتا ہے کہ وہاں کون سا معنی یا مفہوم لینا ہے. ماخذ کی طرف نسبت کرنے کے لیے بھی باب تفعیل آتا ہے. جیسے فسقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے فسق کیا، تو ماخذ ہے فسق. لیکن جب کہا جائے فسقتہ، فسقتو کا مطلب ہے کہ میں نے فاسق سمجھا اسے. تو یہ ایسٹیمیٹو، ڈیکلریٹو یا ایٹریبیوٹو یا فیکٹیو سینس ہوتی ہے کہ منسوب کرنا. میں نے اس کو فاسق سمجھا یا اس کو فاسق کہا، یعنی ماخذ تھا فسق، تو فسق کسی کے اندر سمجھنا کہ وہ کسی کو فسق والا سمجھنا، اس کو فسق والا کہنا، فسق والا قرار دینا، یا اس کی طرف فسق منسوب کرنا، نسبت کرنا. تو ماخذ کی نسبت کرنے کے لیے بھی باب تفعیل آتا ہے، اور نسبت کرنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. تو فسقہ کا معنی ہے اس نے فسق کیا، لیکن فسقہ اس نے فسق منسوب کیا. فسقتو میں نے فسق منسوب کیا ہوں اس سے، یعنی دوسرے معنوں میں میں نے اس کو فاسق سمجھا، یا میں نے اس کو فاسق کہا، یا میں نے اس کو فاسق قرار دیا، یا میں نے اس کی طرف فسق منسوب کیا. I thought him to be فاسق، یا I called him to be فاسق، یا I declared him to be فاسق، یا I attributed فسق to him. اس طریقے سے کافرہ جس کا ماخذ کفر ہے، اس کا معنی ہے اس نے کفر کیا. لیکن کفرتہ میں نے اس کی طرف کفر منسوب کیا. کفرتو میں اور فسقتو میں جو تو ہے یہ ظاہر کرتی ہے جو واحد متکلم ہے، میں اس کا معنی ہے. تو اس میں کفرتو میں فاعل جو ہے وہ میں ہے، کفرہ میں فاعل ہے وہ. تو کفرتہ کا معنی ہوگا میں نے اس کو کافر سمجھا، یا میں نے اس کو کافر کہا، یا میں نے اس کو کافر قرار دیا، یا میں نے اس کی طرف کفر منسوب کیا. تکفیر اسے ہی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ہم جب کافر قرار دیتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں یا کفر اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکفیر. تو I thought him to be کافر، یا I called him to be کافر، یا I declared him to be کافر، یا I attributed کفر to him.
اس کی اور مثال ہے جیسے صادقہ کا معنی ہوتا ہے اس نے سچ بولا، صدق اس کا ماخذ ہے، he told the truth. لیکن جب صدقہ کہیں گے تو اس کا معنی ہوگا اس نے کسی کو سچا سمجھا، یا اس نے کسی کو سچا کہا، یا اس نے کسی کو سچا قرار دیا، یا اس نے سچ کر دکھایا. he thought, declared or called something to be true or someone to be truthful, or he gave a true impression of something, or he thought someone truthful and believed him. جب ہم کسی کو سچا سمجھتے ہیں تو پھر اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں، تو یہ بلیو کرنے کے معنوں میں پھر آ جاتا ہے. اس طریقے سے کاذبہ کا مطلب ہوا اس نے جھوٹ بولا، he lied. اور کذبہ کا ہو گیا اس نے کسی کو جھوٹا سمجھا، یا اس نے کسی کو جھوٹا کہا، اس نے کسی کو جھوٹا قرار دیا، یا اس نے کسی کو جھٹلایا، اس نے کسی طرف جھوٹ منسوب کیا یا جھوٹا بنایا. he thought or called or declared something to be lie, to a lie, to be a lie, or someone to be a liar. یا he gave a false impression of something. تو کذبہ سے جو مصدر ہے وہ ہے باب ہے وہ تکذیب بن گئی. صدقہ سے تصدیق، تفعیل کے وزن پہ صدقہ سے جو مصدر ہوا وہ ہے تصدیق، اور کذبہ سے تفعیل کے وزن پہ ہو گیا تکذیب. تو تکذیب اور تصدیق کا معنی ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. اب صدقہ یصدق و تصدیق کا یہ تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تصدیق بالقلب، صدقہ اس نے سچ بولا، صدقہ بہی اس نے اسے سچ سمجھا، صدقہ بقلب ہی دل سے سچا سمجھنا یا سچا ماننا، کسی شخص یا حقیقت کو دل میں سچا سمجھنا یا سچا ٹھہرانا. ٹو کنسیڈر اور فائنڈ سم تھنگ ایز ٹروتھ، اور کنسیڈر اور فائنڈ سم ون ٹروتھفل. صدقہ باللسان ہی، یہ تصدیق باللسان ہے، زبان سے سچا سمجھنا، کسی شخص یا حقیقت کو زبان سے سچا قرار دینا یا کسی کی طرف سچ کی نسبت کرنا. ٹو ڈکلیئر اور کال something a truth, or to declare or call someone truthful, to attribute or ascribe truth to someone. اور تیسری ہوتی ہے تصدیق بالفعل یا تصدیق بالعمل. صدقہ علی الامر کا مطلب ہے تصدیق کرنا، منظور کرنا یا توثیق کرنا. اور والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچائی لے کر آیا اور پھر اس نے اپنے عمل سے بھی اسے سچ کر دکھایا. تو عملی طور پہ سچ کر دکھانے کے لیے بھی صدقہ آتا ہے جو تصدیق بالعمل ہوتی ہے، سچا ثابت کرنا، سچا کر دکھانا، سچ کر دکھانا یا بروئے کار لانا. جیسے ایک جگہ ہے قد صدقت الرؤیا، بے شک تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، یعنی حقیقت میں عملی طور پہ اس کو سچ کر دکھایا. ٹو ویریفائی اور کنفرم دا ٹروتھ of what is said, or to prove something to be true or veritable. تصدیق کی طرح جو تکذیب ہوتی ہے یہ بھی تین طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے تکذیب القلب، عقیدے میں دل سے جھٹلانا، کسی شخص یا حقیقت کو دل میں جھوٹا سمجھنا. to consider something a lie or to consider someone a liar. ایک ہوتی ہے تکذیب اللسان یا تکذیب القول، زبان سے جھٹلانا، کسی شخص یا حقیقت کو زبان سے جھوٹا قرار دینا، کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، کسی پر جھوٹ کا الزام لگانا یا کسی چیز کی تردید کرنا. کذب المزائم کا مطلب ہے اس نے دعووں کی تردید کی. کذب الوقائع کا مطلب اس نے واقعات کو جھٹلایا، جھوٹا کہا. ٹو ڈکلیئر اور کال سم تھنگ اے لائر، اور ٹو ڈکلیئر اور کال سم ون اے لائر. اور تیسری ہوتی ہے تکذیب بالفعل یا تکذیب بالعمل، عمل سے جھٹلانا، کسی حقیقت کو سچا سمجھنا اور اس کے سچا ہونے کا اقرار بھی کرنا، مگر عملاً اس حقیقت کی جھوٹی یا غلط ترجمانی کرنا، دوسروں کی نظر میں اسے جھوٹا بنانا، کسی حقیقت کا اپنے عمل سے جھوٹا تاثر دینا. ٹو بی لائی، ٹو گیو اے فالس امپریشن، ٹو ڈسکریڈٹ. ارأیت الذی یکذب بالدین، جیسے دین کا فالس امپریشن دینا، اس کو ڈسکریڈٹ کرنا، جھوٹا تاثر دینا، جھوٹا بنانا، اس کی تکذیب کرنا یا اس کو جھٹلانا. تو کذب بالامر کا معنی ہوتا ہے he rejected, disallowed, denied, disacknowledged, disbelieved in or discredited the thing. باب تفعیل کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے بلوغ، یعنی فاعل کا ماخذ مکانی یا زمانی میں آنا یا پہنچنا. مثلا ماخذ ہو ام کا معنی ہے گہرائی، تو ام کل ماؤ کا مطلب ہے پانی امک یعنی گہرائی میں پہنچا یا گہرائی تک پہنچ گیا. تو جو فاعل ہے وہ ہے اس میں ما، پانی. تو فاعل پہنچ گیا ہے کہاں پہ؟
جو ماخذ ہے وہاں تک، ماخذ ہے عمق، تو پانی جو ہے وہ عمق یا گہرائی تک پہنچ گیا. اس طریقے سے ماخذ اگر خیمہ ہو تو اگر اس سے باب تفعیل بنے خیمہ، تو خیمہ زید، زید خیمے میں آ گیا، خیمے تک پہنچ گیا، تو زید جو ہے وہ ماخذ تک پہنچ گیا. یہ مکان والا ماخذ ہے، یعنی خیمہ ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے، گہرائی ایک جگہ ہے، ماخذ مکانی ہے یہ دونوں. زید نے خیمہ نصب کیا بھی اس کا معنی ہوتا ہے خیمہ کا. اور صبح سے اگر جب بنتا ہے صبح، تو اس کا مطلب سواد سے صبح، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے وہ صبح کے وقت کو پہنچا. یہ ماخذ ہے زمانی، یعنی ٹائم کے اعتبار سے، جب صبح کا ٹائم ہوا اس وقت وہ پہنچا. تو مکان والا ماخذ ہو یا زمان کو ظاہر کرنے والا ماخذ ہو، اس تک جب فائل پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھی باب تفعیل استعمال ہو سکتا ہے. ایک اور خصوصیت باب تفعیل کی ہے تخلیط، یعنی کسی چیز کو ماخذ کے ساتھ ملانا اور آراستہ کرنا. جیسے ماخذ اگر ہو یا روٹ ہو ذہبن، سونا، سونے کو جو گولڈ ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ذہبن، تو اس سے جب بنتا ہے باب تفعیل ذہبا، تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے سونے کا ملمع کیا یا سنہرا بنایا. ذہبت السیف، میں نے تلوار کو سونے کا پانی چڑھا کر سنہرا بنایا. تو جو ماخذ ہے سونا، سونے کو ملا دیا ہے یا چڑھا دیا ہے سیف پر، تلوار پر. تو ماخذ کے ساتھ ملانے کے لیے یا آراستہ کرنے کے لیے بھی باب تفعیل آتا ہے، جس کو کہتے ہیں تخلیط. ایک اور مفہوم جس میں باب تفعیل استعمال ہوتا ہے وہ ہے الباس کا، یعنی کسی چیز کو ماخذ کو پہنانا. جیسے جلن یا جلن کہتے ہیں جول کو، یعنی گھوڑے کے اوپر جو ایک کورنگ ڈالی جاتی ہے جیسے وہ سردی وغیرہ سے بچ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جول. تو اس جول کو جب گھوڑے پہ ڈالا جاتا ہے تو ایسے ڈالنے کو کہتے ہیں، پہنانے کو کہتے ہیں جلل الفرسا، اس نے گھوڑے کو جول پہنائی. تو فرس جو ہے یہاں پہ یہ مفعول ہے، جلل اس نے جول پہنائی، اس کو فرس کو، گھوڑے کو. یعنی ماخذ جو ہے جل یا جول، وہ اس پہنائی گئی ہے گھوڑے کو، جلل الفرس. تو اس کو کہتے ہیں الباس ماخذ، کے ماخذ کو پہنانا کسی چیز کو. ایک اور جو مفہوم ہے باب تفعیل کا وہ ہے توجہ، یعنی فاعل کا ماخذ کی طرف توجہ کرنا، متوجہ ہونا یا رخ کرنا یا چلنا، موونگ ٹورڈز اے پلیس. جیسے شرقن یا مشرق کہتے ہیں ایسٹ کو، مشرق کی طرف کو، سمت کو. تو شرق زید کا معنی ہوگا زید مشرق کی طرف متوجہ ہوا، یا زید نے مشرق کا رخ کیا، زید مشرق کی طرف روانہ ہوا. تو وہ جو طرف ہے اس طرف رخ کرنا، جو ماخذ ہے اس کی طرف رخ کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے. اس طریقے سے کوفہ کی نسبت سے اگر کہا جائے کوفہ، تو اس کا معنی ہوگا وہ کوفہ کی طرف متوجہ ہوا، یا اس نے کوفہ کا رخ کیا، یا وہ کوفہ کی طرف چل نکلا. ایک اور معنی جو باب تفعیل کا ہوتا ہے وہ ہے تقبل کا معنی، یعنی فاعل کا ماخذ کو قبول کرنا. جیسے ماخذ اگر ہو شفاعت، تو اس سے بنے اگر باب تفعیل شفع ابا سعید، تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے ابو سعید کی شفاعت قبول کی. شفع، اس نے شفاعت قبول کی، ماخذ ہے شفاعت، تو اس کو قبول کرنے کے لیے لفظ آیا شفع. تو تقبل کے معنی دیا باب تفعیل نے. اسی طریقے سے ایک اور مفہوم ہوتا ہے باب تفعیل کا قصر، یعنی مرکب تام کے کسی لفظ سے باب مشتق لینا. یعنی مرکب تام، یعنی ایک جملہ ہے پورا، قرأ الحمدللہ، اس نے پڑھا الحمدللہ، قرأ اس نے پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ اس نے الحمدللہ پڑھا. تو یہ اتنا لمبا جملہ بولنے کی بجائے اگر سمپل حمدہ کہا جائے تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے الحمدللہ پڑھا. تو یعنی ہم نے جو مرکب تام ہے اس کا ایک لفظ ہے الحمد، اس سے باب مشتق لے لیا ہے حمادہ. تو وہ پورا جملہ جو ہے اس جملے کو ایک باب تفعیل سے ظاہر کیا جا سکتا ہے. تو یعنی قرأ الحمدللہ کا مطلب ہی وہی ہے جو حمادہ کا معنی ہے. تو مرکب تام کے ایک لفظ سے ہم نے ایک باب مشتق لے لیا ہے. تو قرأ الحمدللہ اس نے الحمدللہ پڑھا، اور حمدہ اس نے الحمدللہ پڑھا یا اس نے حمد ادا کی.
مفعول کے لیے ماخذ کی دعا یا بد دعا یا طلب یا پکار یعنی امپریکیٹ اور انووک آن دی آبجیکٹ روٹ آف دا ورب. جیسے سالمہ جس کا ماخذ یا روٹ ہے سلامن، سلامتی جس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فعل ثلاثی مجرد میں ماضی میں سالمہ وہ سلامت رہا، اور باب تفعیل میں سلمہ علیہ اس نے اس کو سلامتی کی دعا دی یا اس نے اسے سلام کہا، یعنی وہ جو سلامتی فائل میں تھی وہ دوسرے کے لیے اس نے اس کی دعا کی، یعنی ماخذ کی دعا دوسرے کے لیے کی، یا ماخذ کی پکار یا اس کے لیے انووک کیا، ماخذ کو انووک کیا جو آبجیکٹ ہے اس کے لیے. سلم علیہ اس نے اسے سلام کہی یا اس نے اس کو سلامتی کی دعا دی. سین لام میم سے ایک ماخذ ہوتا ہے سلم جس کا معنی تسلیم و رضا بھی ہوتا ہے، رضامندی یا قبولیت بھی ہوتا ہے، یا کامل عطائیت بھی ہوتا ہے. تو ماخذ کے عملی مظاہرہ کرنے کے لیے بھی یہ باب تفعیل آتا ہے. تو سلم ہے ماخذ اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے جو باب تفعیل ہے وہ آئے گا سلمہ یسلم تسلیما. جیسے قرآن مجید میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں کہا گیا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پس اے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یا مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں، ایسے تسلیم کر لیں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے. یعنی جو سلم ہے اس کا عملی مظاہرہ کریں، رضامندی اور قبولیت یا تسلیم و رضا یا کامل عطائیت کا عملی مظاہرہ کریں. تو سلم جو ہے وہ مادہ ہے، ماخذ ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ کرنے کے لیے باب تفعیل استعمال ہوا ہے سلمہ یسلم تسلیما. بعض اوقات باب تفعیل جو ہے وہ ایک ایسے معنی بھی دے دیتا ہے جو فعل ثلاثی مجرد میں بالکل نہیں ہوتے. تو بالکل نئے معنی جو ہے جو فعل مجرد میں پہلے سے موجود نہ ہو اس کے لیے بھی بعض اوقات باب تفعیل آتا ہے. جیسے کالمہ جو فعل ثلاثی مجرد ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس نے زخمی کیا، اور باب تفعیل میں آتا ہے کلمہ تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے گفتگو کی. اب زخمی کرنا اور گفتگو کرنا دو بالکل الگ چیزیں ہیں، تو بالکل نئے معنی آ گئے اس میں. تو بعض اوقات باب تفعیل میں آ کے بالکل نئے معنی بھی آ جاتے ہیں، کوئی نیا ایسپیکٹ بھی آ جاتا ہے. اب اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو وہ جو زخمی کرنا اور گفتگو کرنا اس کے ساتھ کیا لنک ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک خصوصیت ہوتی ہے باب تفعیل کی کہ اس میں بعض اوقات بالکل نئے معنی آ جاتے ہیں جو فعل ثلاثی مجرد میں نہیں ہوتے. اور بعض اوقات یہ جو باب تفعیل ہے اس میں دوسرے ابواب کی بھی جیسی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. جیسے بعض اوقات باب تفعیل میں فعل ثلاثی مجرد کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے تمرتہ کا معنی ہوتا ہے میں نے اس کو کھجور دی، اور تمرتہ اگر کہہ دیا جائے یعنی میم کے اوپر شد آ جائے تو اس کا معنی بھی وہی ہوتا ہے میں نے اس کو کھجور دی. یعنی باب تفعیل وہی معنی دے رہا ہے جو کہ ثلاثی مجرد دے رہا ہے. تمرتو اور تم مارتو دونوں کے معنی سیم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے موافقت ہے. اس طرح بعض اوقات باب تفعیل جو ہے وہ باب افعال کے معنی بھی دیتا ہے. جیسے ام حلتو ماجدن کا معنی ہوتا ہے میں نے ماجد کو مہلت دی. تو ام حل جو ہے یہ باب افعال ہے افعالہ سے. تو مہلتو ماجدن میں نے ماجد کو مہلت دی اس کا معنی بھی ہوئی ہے. تو ام حلتو اور مہلتو دونوں ہم معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی باب افعال اور باب تفعیل دونوں کی خصوصیات کبھی کبھی ایک جیسی بھی ہو جاتی ہیں، موافقت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے باب تفعل اور باب تفعیل میں بھی کبھی کبھی موافقت پائی جاتی ہے. یعنی جیسے اگر کہا جائے تترسا تو اس کا معنی ہوتا ہے اس نے ڈھال سے اپنی حفاظت کی، اور ترسا کا معنی بھی ہوتا ہے اس نے ڈھال سے اپنی حفاظت کی، وہ ڈھال کو کام میں لے آیا. تو تترسا جو باب تفعل ہے اس کا معنی وہی ہے جو ترسا کا ہے. تو بعض اوقات جو باب تفعیل ہے وہ دوسرے ابواب جیسے معنی بھی دیتا ہے. تو آج ہم نے باب تفعیل کی 26 مختلف خصوصیات پڑھی ہیں. تو عربی زبان میں کوئی بھی فعل ہو تو اس کا
جو صحیح مفہوم ہے اس کا تعین کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس فعل کا جو مادہ یا روٹ ہے اس کا بنیادی معنی کیا ہے، یا اس کا مصدر جو ہے اس کا بنیادی معنی کیا ہے۔ دوسرا پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا باب کون سا ہے، ہر باب میں جا کے اس میں ایک معنی میں ایک تبدیلی آتی ہے، وہ دیکھنا ہوتا ہے باب کون سا ہے۔ تو آج ہم نے باب تفعیل پڑھا ہے۔ باب کے علاوہ پھر اور چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ اس کا سیغہ کون سا ہے، اور وہ سیغہ پھر جو ہے وہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے، اور پھر اس کا جو زمانہ ہے وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، اور پھر یہ کہ وہ ایکٹیو وائس ہے یعنی معلوم ہے، یا مجہول ہے یا پیسو وائس ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔